बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुख्तार अहमद। रेगुलर बेसिस पर मुख्तलिफ डेवलपमेंट्स पर बातचीत हो रही होती है। ऐसे में हम ये देख रहे हैं कि जी सूबह पंजाब से भी आज की एक ख़बर है जहां लाहौर में हमने देखा कि जी एक वाक़या रूनुमा हुआ और गटर में बच्ची और माँ के गिरने का वाक़या है और इसके हवाले से भी अहम पेशरफ सामने आ रही है, जहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहबा ने सख्त नोटिस ले लिया है। उसी हवाले से अगर हम बात करें तो नोटिस के साथ साथ वो जो इदारा है, वहाँ के जो लोग हैं जो करता धरता है, जिनकी गफलत बताई गई है, उसे बरतरफ भी कर दिया गया, ओहदों से फारिग कर दिया गया। वहीं दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि गुल प्लाजा के हवाले से तहकीकाती कमेटी बनाई गई थी जिसकी रिपोर्ट मंजर आम पर आ गई है। कोताहियां भी बताई जा रही हैं, बरतरफी के मामला भी सामने आ रहे हैं। ऐसे में हमने देखा कि जी बताया गया साने गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट में अहम इंकशाफात हुए हैं, जहां पे हम देख रहे हैं कि पानी की फराहमी में ताखीर से इब्तिदाई फायर फाइटिंग नाकाम रही है। ये रिपोर्ट में एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है। दूसरी जानिब कहते हैं कि फायर ब्रिगेड के पास शदीद आग से निमटने के लिए मुनासिब आलात मयसर नहीं है। तीसरी जानिब कह रहे हैं कि माचिस जलाने से मसनूई फूलों में आग भड़की। इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया गया कि आग का आगाज दुकान नंबर 193 ग्राउंड फ्लोर में माचिस से हुआ है, जबकि दुकान में आतिशगीर सामान के बाइस आग तेजी से फैली है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि गुल प्लाजा में फायर अलार्म, जबकि इसके साथ साथ स्प्रिंकलर सिस्टम भी मौजूद नहीं था। बिजली बंद होने में ताखीर से आग ने शिद्दत इख्तियार की थी। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह बात भी सामने आई कि इमारत में इमरजेंसी अखराज के रास्ते नाकाफी और बंद पड़े हुए थे। इसके साथ साथ यह भी बताया गया कि सीढ़ियों और रास्तों में धुआं भरने से मुतादिद अफराद फंस गए थे। इमारत का डिजाइन फायर सेफ्टी उसूलों के खिलाफ था। इंक्वायरी रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि जी रिपोर्ट में पुलिस की क्राउड कंट्रोल और रेस्क्यू में कमजोरियों की निशानदेही मंजर आम पर आई है। ऐसे में इस वक्त सीनियर वजीर सूबाई शर्जील इनाम मेमन ने न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए मजीद ओहदेदारान से भी गुफ्तगू की और इस पर उन्होंने कहा कि गुल प्लाजा वाक़े के बाद सिंध काबीना ने एक कमेटी तश्कील दी है। कमिश्नर कराची की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ गई। ऐसे में उन्होंने कहा कि यह बहुत तफसीली रिपोर्ट है, इसमें तमाम लोगों के इंटरव्यूज भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि जब गुल प्लाजा में आग लगी थी तो 2000 से 2500 के करीब लोग उस गुल प्लाजा में मौजूद थे। कहा कि कमेटी को कमिश्नर कराची की सरबराही में बनने वाली कमेटी की रिपोर्ट पर फैसला करना था, लेकिन कमेटी ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट का जायजा भी लिया है। उन्होंने यह भी कहा कि आज वज़ीर आला की सरबराही में वज़रा का इजलास हुआ था। गुल प्लाजा को 2 मरतबा सेफ्टी ऑडिट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि अमल दरामद नहीं हुआ है। ऐसे में उनका यह भी कहना है कि सिविल डिफेंस ने के महकमे के हवाले से कि गुल प्लाजा के 2023 से कई दौरे किए और 2 नोटिस दिए गए थे। डायरेक्टर सिविल डिफेंस जिला जुनूबी को मअतल कर दिया गया है। मअतली के मामला सामने आ रहे हैं। क्या मअतल करना ही एक वाहिद हल है? सिस्टम को दोबारा से मेंटेन करने की अहम जरूरत होगी। ऐसे में यह भी कहा गया कि जी इखराज का रास्ता नहीं था। ऐसे में यह भी कहा गया कि गुल प्लाजा का 2 मरतबा सेफ्टी ऑडिट हो चुका है, लेकिन अमल दरामद नहीं कराया गया। अमल दरामद करने की जिम्मेदारी क्या सिर्फ इदारों पर है? हुकूमत की क्या जिम्मेदारी है? इसके ऊपर खुसूसी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वहीं आग बुझाने के अमल के दौरान पानी की कमी का सामना रहा, यह भी रिपोर्ट में बात शामिल की गई है, जिसपे वाटर हाइड्रेंट के हवाले से बताया गया कि जी एक शख्स को मअतल किया गया है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की हाइड्रेंट इंचार्ज को मअतल किया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल इस वक्त मंजर आम पर आ चुकी है, जहां पर तहकीकाती कमेटी बनाई गई। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये कहा गया कि जी सियासत में या सियासी जो लोग हैं उनके दबाव में हम नहीं आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो इस वक्त राइजुल वक्त जजेस हैं उनकी मौजूदगी में जुडिशल कमीशन बनाया जाएगा, जो मुनसिफाना तरीके से कार्रवाई करके आगे की रिपोर्ट भी पेश करेगा। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हम ब्रेक पे जाएंगे, वापस आते जुड़े रहें, देखते रहें हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक नाज़रीन, और प्रोग्राम में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। साने गुल प्लाजा के हवाले से हम बात करें। ऐसे में इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं मुस्लिम परवेज साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक है। वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुस्लिम परवेज साहब, आज एक अहम पेशरफ सामने आई है, जहां हमने देखा कि गुल प्लाजा के हवाले से, क्योंकि अवाम की जानिब से भी और इसके साथ साथ जो दूसरी अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से काफ़ी शोर शराबा भी हुआ, लफ्जी गोलाबारी भी हुई। ऐसे में हमने देखा कि सूबा सिंध के जो हुक्मरान हैं, जो हुकूमत सिंध है, उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा था कि जी वाक़े के ऊपर सियासत की जा रही है, लेकिन अब रिपोर्ट सामने आ गई है। 2 लोगों को मअतल किया गया है, वाटर हाइड्रेंट के इंचार्ज को किया गया। इसके साथ साथ दूसरी जानिब देखें तो महकमा सिविल डिफेंस के हवाले से जो डायरेक्टर हैं उनको भी, जिला जुनूबी के हैं, उनको भी मअतल किया गया। मअतली हल है या सिस्टम चेंज करना पड़ेगा? क्या समझते हैं सर आप?
جی مسلم پرویز صاحب، آپ کو واپس آ جائے گا، یہ تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا، یا تو صبح سے شام تک معطل ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ناکام رہے ہیں، کام نہیں کیا جنہوں نے، اس کی ذمہ داری کسی پر ڈال کر اس کو کیا کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے یا بس معطل کر دیا گیا؟ بنیادی سوال تو یہ ہے کہ یہ سارے سسٹم کی جو ناکامی ہے اس کو تبدیل کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے اور کیا کر سکتے ہیں۔ یہ بات تو یہ ہے، کوئی بھی کام جو ہے وہ ہوا نہیں ہے جن کے خلاف ایک چارج شیٹ پوری عوام دے رہی تھی، دکاندار دے رہے تھے، مارکیٹیں دے رہی تھی، بزنس کمیونٹی دے رہی تھی، سیاسی جماعتیں اور دیگر لوگ دے رہے تھے، انہی سے جو ایک تحقیق کرا کے اور یہ کام کر لیا گیا۔ اگر صرف فائر فائٹرز کی، فائر ٹینڈرز کی اور ان کی بات کریں تو آج اس پر ایک مفصل رپورٹ الگ سے ہے کہ ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے، کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے، کوئی جو ہے وہ آپریٹر نہیں ہے، کوئی ریسیو کرنے والا جو ہے فون نہیں ہے، کوئی جو ہے جواب دینے والا نہیں ہے، کہیں پر پانی نہیں ہے، وہاں کی بجلی موجود نہیں ہے جہاں سے وہ کرتے ہیں، 12 گھنٹے اور 10 گھنٹے وہ کہتے ہیں بجلی نہیں ہوتی یہاں پر۔ پھر وہ اکوپمنٹ جو ہیں وہ سارے بوسیدہ اور پرانے ہیں، وہ چلنے والے نہیں ہیں۔ پھر وہاں گاڑیاں پہنچی ہیں، وہ جو یہ لوگ بیان کر رہے تھے کہ وہ جو ہے اتنی دیر میں جو گاڑی پہنچ گئی تھی اور ٹائم ٹو ٹائم جو ہے، اور وہ یہاں سے کیمرہ دیکھ لیا، وہ دیکھ لیا، خود ان کی رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ کتنی دیر کے بعد وہ پہنچی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ اور وہ ناکامی نہیں ہے، بنیادی طور پر اس کو اکوپ نہیں کیا گیا، اس جو خامی ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کہ اس کو دیکھا ہی نہیں گیا اتنے عرصے تک، جبکہ وہ لوگ لکھتے رہے ہیں، کہتے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ جو آگ لگی تھی اس کو، دروازے کو جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی دروازے توڑے جا سکتے تھے، گرل کھولی جا سکتی تھی، وہ نہیں کیا گیا، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ سوال تو یہ ہے کہ جو ان کا نقصان ہو گیا ہے اور اس کو نہیں دیکھا گیا، آگ نہیں بجھا سکے۔ اگر اب تو پانی کا تو اتنا مسئلہ بھی نہیں رہ گیا ہے، اب تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو نئے جدید طریقے آ گئے ہیں آگ بجھانے کے، ان کو استعمال کیا گیا یا نہیں کیا گیا، اور نہیں کیا گیا تو کیوں نہیں کیا گیا، وہ اس کو اکوپ کیوں نہیں کیا گیا تھا۔ سوال تو اس طرح کے ہیں، اور جواب یہ ہے کہ بھئی 2 آدمی جو ہے معطل کر دیے، تھوڑے دن کے بعد جو ہے وہ واپس آ جائیں گے، اور جو اس معطلی کے دوران ان کا کسی بھی قسم کا نقصان ہوگا اس کو پورا کر لیں گے۔ یہ حل نہیں ہے۔ یہ تو بہت ساری کمیٹی کی رپورٹیں آتی ہیں، کوئی شائع ہو جاتی ہے، کوئی شائع نہیں ہوتی، کسی کو جو ہے وہ بس بیس بنا کے کر دیا جاتا ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بچنے کی ایک ترکیب ہے، ایک طریقہ ہے لوگوں کا۔ تو یہ حل نہیں ہے، حل وہی ہے، ایک ہی ہے کہ لوگ جو ہے وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، جوڈیشل انکوائری کرائی جائے، اور جوڈیشل انکوائری کے نتیجے میں جو لوگ بھی واقعتاً اس کو نیگلیجنس کی صورت میں سامنے آئیں، خواہ وہ منتخب نمائندے ہوں، خواہ وہ حکومت کے لوگ ہوں، خواہ وہ جو ہے بیوروکریسی کے لوگ ہوں یا دیگر کوئی ادارے ہوں، ان سب کو جو ہے کٹہرے میں کھڑا کر کے اتنی ساری اموات کی ذمہ داری دے کر ان پر باقاعدہ مقدمہ چلایا جائے، اور اس رپورٹ کی روشنی میں ان کا جو ہے ازالہ کیا جائے۔ جانوں کا کوئی ازالہ نہیں ہو سکتا، کچھ پیسے دے دینا ازالہ نہیں ہوتا۔ جو جان سے چلا گیا ان کے گھر بار کو کون سنبھالے گا؟ چند پیسے سے تو گھر بار نہیں سنبھلتے، اور پھر ان کے کاروبار جن کے تباہ ہو گئے اس کا کون ذمہ دار ہے؟ تو اصل میں تو یہ جواب دہی جو ہے ان لوگوں کو کرنی چاہیے جو وہاں پر جن کے کاروبار تباہ ہوئے، اور پوری کاروباری جو نمائندگی ہے، کاروباری دنیا ہے، کاروباری افراد ہیں، وہ جس طریقے سے بات کر رہے ہیں، چیمبر کے لوگ، فیڈریشن کے لوگ، تاجر حضرات، ان کی سنوائی کریں، ان سے بات کریں، اور اس کا واحد طریقہ میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ جوڈیشری انکوائری ہے، اور سٹیپ ڈاؤن سے ان لوگوں کے جو ذمہ دار ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری جانب رسپانسبلٹی کی جو بات آ رہی ہے، ایسے میں ہم نے دیکھا کہ اداروں کے جو لوگ ہیں، ڈائریکٹر پوسٹ پر جو موجود ہے، انچارج ہے، اس کو ہٹا دیا گیا۔ آپ کو نہیں لگتا کہ جی قانونی حیثیت سے اگر دیکھا جائے تو ریاست کی خود کی ذمہ داری ہے عوام کو تحفظ فراہم کرنا، تو مکمل طور پر تو تحفظ فراہم کرنے میں ناکام ہو گئے؟ ایسے میں تو پھر میئر کراچی کے لیے بھی چارج شیٹ ہونی چاہیے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ابھی کہ خواہ منتخب نمائندے ہوں، حکومتی لوگ ہوں، بیوروکریسی کے لوگ ہوں یا دیگر ادارے جو بھی ذمہ دار ہیں، ان کو پوری چارج شیٹ کر کے سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے۔ میں نے تو آخری جملے آپ سے یہی کہے ہیں۔ دیکھیے یہ جو ہے یہ کوئی طریقہ ہے ہی نہیں کسی بھی صورت میں، اس سے کوئی مسئلہ نہ حل ہوا ہے نہ ہوگا، اور یہ چند ایک افراد کو جو ہم معطل کر دیتے ہیں، معطلی جو ہے وہ کوئی حل نہیں ہوتا مسئلے کا۔ پھر میں دوہرا رہا ہوں بات کو، آپ ہی کی بات پر، یہ بات تو میں کہہ بھی چکا ہوں کہ معطلی کوئی حل نہیں ہے، وہ تو واپس آ جائیں گے نا۔ تو سوال وہیں پر پھر آ کر اٹک جاتا ہے کہ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ جن کو معطل کیا گیا کیا وہ ذمہ دار ہیں؟ کیا ان پر کیس قائم کر دیا گیا ہے؟ کیا کسی پر جو قتل کا مقدمہ قائم ہوا ہے؟
چلیے قتل عمد نہیں، قتل خطا کا مقدمہ کسی پر قائم ہوا ہے، تو اس طرح کی بات جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے جو ہے بس وہ ایک لوگوں کو تسلی کے لیے بات کہہ دی گئی اور اس کے بعد جو ہے نکل جائیں گے. یہ بات جو ہے کسی بھی طریقے سے مناسب نہیں ہے. طریقہ وہی ہے کہ اس کی پوری انکوائری کے ساتھ ان لوگوں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے اور ان کے اوپر باقاعدہ سے پھر جو ہے جوڈیشری کے نتیجے میں جو بھی نتیجہ سامنے آئے ان پر مقدمہ چلایا جائے. ورنہ تو بہت سارے لوگ ہمیشہ سے آدھا پاکستان ٹوٹ گیا، ایک انکوائری ہو گئی اور وہ غائب ہے، اس کے بعد سے اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے. ٹھیک. تو ذمہ دار دوسری جانب اگر ہم دیکھیں رپورٹ میں جو بڑے انکشافات سامنے آئے نا، وہ سارے انکشافات وہ آئے جو کہ انہوں نے جو سیفٹی کے جو ادارے ہیں ان پہ انہوں نے ذمہ داری ڈالی ہے، جس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی فائر بریگیڈ کے پاس شدید آگ سے نمٹنے کے لیے مناسب آلات میسر نہیں تھے. دوسری جانب وہ کہتے ہیں کہ جی عمارت میں ایمرجنسی خراج کے راستے ناکافی اور بند تھے. یہ دو باتیں بڑی الگ الگ ہیں. اگر ایک ایمرجنسی کی ایگزٹ نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری یونین پہ چلے جاتی ہے، اور جو پہلی والی بات جس میں انہوں نے کہا کہ فائر بریگیڈ کے پاس شدید آگ سے نمٹنے کے لیے مناسب آلات میسر نہیں تھے، تو جو وہ ایک ادارہ ان کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے جس کے لیے ہم نے دیکھا کہ اربوں روپے کی جو ہے وہ امداد بھی آتی ہے، اربوں روپے سے وہ فنڈ چلا رہے ہوتے ہیں، اس ادارے کو چلا رہے ہوتے ہیں، تو مناسب آلات ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کوئی ریگولیشن، کوئی ریگولیٹ کرنے کا سسٹم ہی اور میکانزم ہی نہیں ہے. اس کا مطلب میں یہی عرض کر رہا ہوں نا. دیکھیے بات تو یہ کہی گئی کہ ایک بچے نے ماچس جلایا. جی کیا ایک بچے کے ماچس جلانے سے پوری مارکیٹ کو آگ لگ سکتی ہے؟ کیا وہاں پر پہلے کوئی ماچس نہیں جلاتا تھا؟ کوئی وہاں سگریٹ نہیں پیتا تھا؟ کوئی وہاں نہیں گیا؟ بچے کا ماچس جلانا چھوڑ دے، کوئی وہاں لائٹر نہیں جلاتا تھا پہلے؟ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر مارکیٹوں کے بند کرنے کا ایک وقت متعین ہے، طے شدہ ہے، 8 بجے مارکیٹیں بند ہو جاتی ہیں، اور اگر یہ 10، 10:30، 11 اور 12 بجے تک وہ مارکیٹ کھلی رہی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور پھر یہ دروازے جو ہے ہمیشہ سے جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ بند ہوتے تھے، تو اس کی نگرانی کس نے کی تھی؟ یہ تو سارا ایک سسٹم ہے جو بالکل مافیا جس کو لوگ کہتے ہیں اس کے طرز پر چلتا ہے. ہر ایک کی اپنی جو ہے وہ فیس ہے، ایک فیس اس کو مل جاتی ہے، اس کے بعد جو ہے سارے لوگ جو ہے اسی طریقے سے کام کرتے رہتے ہیں. تو ایک نقصان ہے نا ہر طرح سے. ایک قومی نقصان ہے، ایک معاشی نقصان ہے، ایک معاشرتی نقصان ہے، ایک انسانی جانوں کا ضیاع ہے. اس کا تو کوئی نہ کوئی تو ذمہ داری لینا کہ ہم نے ذمہ داری لی ہے اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں. پوری دنیا میں تو معمولی سے کوئی حادثہ ہوتا ہے تو لوگ چلے جاتے ہیں استعفے دے کے. ہم نہیں کہہ رہے کہ بھئی یہ جو ہے یہ کہیں چلے جائیں، یہ اگلے دوبارہ الیکشن لڑ لیں، بات کر لیں، لوگوں کو بتا دیں، میدان میں رہیں، لیکن یہ کہ کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ داری کو قبول تو کریں کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، معافی تو مانگیں قوم سے کہ ہم نے غلطی کی ہے. لیکن معافی کا یہ طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم ہاتھ جوڑ کے کہہ دیں اچھا جی چلو ہمیں معاف کر دو. معافی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی غلطی کو تسلیم کریں، اپنے آپ کو کٹہرے میں کھڑا کریں، پیش کریں، اور اس کے بعد یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی جو سزا مجھے دینی ہے اس کے لیے بالکل جو بھی عدلیہ فیصلہ کرے گی میں اس کو قبول کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا، وال چاکنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے آج پریس کانفرنس میں بھرپور طریقے سے کہا کہ جی وال چاکنگ ہونے نہیں دیں گے. اس کے پیچھے انہوں نے وجہ یہی بتائی کہ گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ جی کراچی کو فیڈرل ٹیرسٹری کے حوالے کر دیا جائے یا دیکھا جائے تو وفاق کے حوالے کیا جاتا ہے کہ وفاق اس کو چلائے. تو اس پہ جماعت اسلامی آپ کے ہی ایک اور ایم این اے ہیں جن کا رد عمل سامنے آیا، تو انہوں نے کہا کہ جی یہ حل نہیں ہے. حل اگر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ جی بلدیاتی نظام ہے اس کو صحیح کر دیا جائے. کیا بلدیاتی نظام اگر صحیح ہو جائے گا، بلدیاتی نظام میں اختیارات دے دیے جائیں گے، تو کیا اس طرح کے مسائل جنم نہیں لیں گے سر؟ دیکھیے پہلے تو یہ کہ جماعت اسلامی کا کوئی ایم این اے ہے ہی نہیں، تو پتہ نہیں کس ایم این اے نے انٹرویو دیا. ایم پی اے کی بات کر رہا ہوں میں. اچھا میں آپ سے عرض کروں، دیکھیے یہ بات تو ہم شروع دن سے کہہ رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹس بنائی جائے، آئین کے تحت 140A کو باقاعدہ اس کے تحت قوانین بنائے جائیں، اور ان قوانین کے تحت جو ہے تمام ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کو، سٹی گورنمنٹس کو جو ہے چلایا جائے. کراچی سٹی گورنمنٹ بھی ہونی چاہیے پورے انتظامی اختیارات کے ساتھ، پورے مالی اختیارات کے ساتھ، اور پوری جو ہے وہ ہر قسم کی تنظیمی اختیارات کے ساتھ جو ہے اس کو چلانا چاہیے. اور اس کے لیے ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ جس طریقے سے قومی حکومت چلتی ہے اس کی ڈٹو کاپی انہوں نے صوبے میں دی آئین میں، اس کی ڈٹو کاپی جو ہے وہ اسی طریقے سے اس 140A کے لیے رولز بنا کر اس کو اس میں شامل کر لیا جائے، آئین میں، دستور میں اس کو لیا جائے. جہاں پر بھی مقامی حکومت ہوگی آپ دیکھ لیجئے
جتنی بھی دور گزرے مقامی حکومتوں کے اس میں شہر کو کوئی نہ کوئی ترقی ملی ہے, کوئی نہ کوئی بہتری ہوئی ہے, کوئی نہ کوئی پروگرام بنے ہیں. اس کے علاوہ آپ بتا دیجئے کہ مقامی حکومتوں کے دور کے علاوہ کہیں بھی کسی نے کسی طریقے سے اس کو کام کیا ہو, یعنی جہاں اختیارات کی بات ہے اس کے تحت. اب یہاں پر اختیار جو ہے وہ تو اس وقت جو بلدیہ ہے اس کے پاس کتنا ہے اور کتنا نہیں ہے یہ بھی جو ہے دیکھنا ہوگا, اس لیے کہ ان اختیارات کو جو ان کے پاس ہیں وہ بھی جو ہے صوبے کے پاس ہیں. جتنی بھی ہے, اگر آپ بلڈنگ کنٹرول کی بات کرتے ہیں تو صوبے کا کوڑا اٹھائیے, یعنی حد ہے یہ تو کہ کوڑا اٹھانے کا نظام جو ہے وہ بھی صوبے کے پاس ہے اور کوڑا کہیں سے اٹھتا نہیں ہے. کوڑے کے لیے وہی ابھی بھی جو پرانے طریقہ کار تھے وہ لے کر جاتے ہیں, ٹھیک ہے سر, بہت جو ہے یہ لوگ لیتے ہیں اور ارب روپے کے بل ان کے پاس موجود. جماعت اسلامی صاحب کا تعلق تھا اور آپ کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے کہ انٹل اور انلیس اختیارات جو ہے وہ نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے جائیں گے تب تک اس طرح کے واقعات بھی رونما ہو سکتے ہیں. یہاں وقت ہے بریک کا, بریک پہ جائیں گے واپس آتے جڑے رہیں, دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام, اس کا نام ہے انسائیڈ دی نیوز. ویلکم بیک ناظرین, اور پروگرام میں ایک بار پھر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. سانحہ گل پلازا کے حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی بنائی گئی, رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے, انکوائریز بھی کر لی گئی ہے, جوڈیشل کمیشن کے پاس بھی اب اختیارات کے معاملات سامنے آئیں گے. ایسے میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں فرحان چشتی صاحب, خاص کر کے ایم پی اے ہیں اور ایم کیو میں صاحب کا تعلق ہے. ویلکم کریں گے اپنے پروگرام میں. السلام علیکم سر. فرحان صاحب, تمام صورتحال سب کے سامنے ہے. انکوائری, جوڈیشل انکوائری کے لیے آپ نے بھی مطالبہ آپ کی جماعت کی جانب سے بھی کیا گیا اور اب اس کے اوپر بھی جو ہے ایک حکمت عملی سامنے آ رہی ہے. ایسے میں جو آج کی رپورٹ ہے اور آج جو وزیر ہیں شرجیل انعام میمن صاحب, ان کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا جس پر انہوں نے 2 لوگوں کو معطل کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اتنے بڑے سانحے پہ 2 لوگ قصوروار ہیں, کافی ہے؟ آواز آپ کی تھوڑی دیر وہ ہو رہی ہے. اب صحیح آ رہی ہے آپ کو میری آواز؟ جی ہیلو. جی آپ کو میری آواز صحیح آ رہی ہے اس وقت؟ تھوڑی سی پھر وہ ہو گئی ہے تھوڑی سی. جی ہیلو. جی فرحان چشتی صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیلو. ٹھیک ہے جی, جس طریقے سے ہم اس صورتحال کو دیکھ رہے ہیں جہاں گل پلازا میں واقعے کے حوالے سے تحقیقاتی کمیٹی تو بنائی گئی, لیکن ایسے میں اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جی رپورٹ جو سامنے آئی ہے جس کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ 2 سے 2.5 ہزار افراد تھے, لیکن اس وقت تک جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سبیہ کے مطابق 12 اور بھی ایسے افراد ہیں جن کی شناخت کی گئی ہے, جن کی باقیات کی شناخت کی گئی ہے. ایسے میں فرحان چشتی صاحب, آپ کو ہماری آواز صحیح آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, ابھی آ رہی ہے. ٹھیک ہے فرحان چشتی صاحب, آپ نے بھی دیکھا ہوگا ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی, اب انکوائری کی رپورٹ بھی سامنے آ گئی ہے جس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی فائر بریگیڈ کے پاس شدید آگ سے نمٹنے کے لیے مناسب آلات ہی میسر نہیں تھے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. دوسری جانب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی سیاسی دباؤ میں نہیں آئیں گے لیکن جوڈیشل انکوائری بھی ہوگی. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقتوں میں جوڈیشل انکوائری ہوگی؟ دیکھیں, ایک امید تو پیدا ہوئی ہے. ہمارا یہ ہم نے جو ایک پریشر دیا ان کو, اس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب یہ اس پہ تو آ گئے انکوائری پہ انشاءاللہ. اب یہ ایک چیز یہ دیکھنی ہے, انہوں نے دیکھیں بچوں پہ ڈال دیا کہ بھئی بچے نے آگ لگائی ہے. آپ پہلے تھوڑی اس کی کہتے ہیں نا بیس کو تو دیکھیں, آلات آپ کے پاس نہیں ہے, چیزیں بہت کہتے ہیں نا بالکل میس اپ کیا ہوا تھا اس گورنمنٹ نے. آپ ہوتا ہے اس گورنمنٹ نے جو حال کیا ہے, اب ہے نا کسانی بلی کھمبا نوچے والی بات ہے. بالکل ایک قدم اچھا ہے, اور اب اس پہ دیکھتے ہیں آگے کیا ہے. یہ جو مشینری ہے, بیوروکریسی ہے, وہ کس طرح چیزیں ہیں وہ دیکھ رہے ہیں, ہم نے نظر رکھی ہے. انشاءاللہ کوئی بھی چیز ہوئی تو پھر. فرحان چشتی صاحب, دوسرے جانب جس طرح معطلی کے معاملات سامنے آئے ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ 2 افراد ہیں, ڈائریکٹر ایک ہیں اور دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں انچارج جن کو ہٹا دیا گیا, تو صرف معطلی ہی حل ہے؟ اور دوسری جانب جس طریقے سے گزشتہ روز بھی ہم نے دیکھا کہ آپ کی ہی پارٹی کے کچھ کارکنان کو گرفتار بھی کیا گیا, وال چاکنگ کے حوالے سے بھی کیا گیا کہ جی وفاق کے حوالے سے آپ لوگ بات کر رہے ہیں, اس پہ کیا کہیں گے؟ بالکل, دیکھیں یہ تو ہمیشہ ہی پیپلز پارٹی کا وتیرہ رہا ہے کہ کبھی بھی دیکھیں وہ آئینی اپنا حق استعمال کرنا تھا. عوام ہے, عوام کارکنان, یہ تو رائٹ ہے نا, یہ کوئی لا سے ہٹ کے تو کام نہیں کر رہا ہے. یہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے, بوکھلاہٹ کے شکار ہو کے یہ اس طرح ہمیں ڈرا دھمکانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بھی جب خیالی ہے, اب سیکیورٹی واپس لینا, یہ واپس لینا, ارے بھائی 10 بار لے لو, ہم نے اس سے بڑے بڑے آپریشن جھیلے ہیں, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو سوچ ہے, یہ جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید ہم گھبرا جائیں گے, تو نہیں بھائی, ان گرفتاریوں سے نہیں گھبراتے. ہم نے بہت گرفتاری دی ہیں, ہمارا بڑا ایکسپیرینس ہے ان چیزوں میں کہ ہم خیالی ہے ان لوگوں کی. اور انشاءاللہ دیکھیں اب عوام بھی سمجھتی ہے, اور
बाशऊर है सर अवाम तो बाशऊर है, जो अवाम की जानिब से फिर एक और भी रद्द-ए-अमल आ रहा है, वो कह रहे हैं कि सूबे की मुताबिक अगर देखें तो आप जो है वो बोल रहे हैं कि जी विफाक के हवाले करें, लेकिन अगर विफाक की बात करें तो विफाक में आपकी जमात हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, वो तो इत्तेहादी जमात हैं, तो फिर ऐसे में जो शर्जील इनाम अहमद साहब है उन्होंने आज 24 घंटों का फिर आपको टाइम दिया है, वो कहते हैं 24 घंटे आपके पास हैं, आप लोग विफाक से जो है वो इस्तीफे दे दें और उसके बाद दोबारा से जो है वो देखते हैं कि जी वोटिंग के अमल को जारी रखेंगे, देखिए कौन जीतेगा। करेंगे, जो करना होगा वो हम बैठेंगे और चीजें करेंगे। तो सर ये तो जमात इस्लामी का भी यही था, एहतजाज और धरना, क्या यही वाहिद हल है? सर आपको लगता है एहतजाज और धरना ही वाहिद हल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा कानूनी हक है और बिल्कुल हम अगर नहीं ये हुआ, चीजों का हल नहीं हुआ और आज हमने नहीं किया तो कल तो और बड़े सामने हो जाएंगे। आपने इक्विप करना, इसी बहाने इनको तो करना पड़ेगा। ये प्रेशर जो है ये अवामी प्रेशर है जिसपे ये दूसरे गाड़ी का जो दिया है, ये बड़ा प्रेशर के बाद दिया है और इंशाल्लाह बिल्कुल अब बाशऊर है हमारी अवाम कराची की। अब इनकी हैंकी बैंकियां नहीं चलेंगी और ये जो बुज़दिलाना चीजें कर रहे हैं, ये जो तो ये अब नहीं है। अवाम ने बहुत देख लिया, अब इंशाल्लाह कराची का हक लेंगे इनसे। ठीक है सर, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि जब भी आप इस तरीके से आवाज उठाते हैं किसी साने पे, तो वहां पे दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से 1990 और उसके साथ साथ 2000 की दहाई आपको याद करा दी जाती है। वो ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी आपके दौर में भी तमाम तर सूरत हाल थी। वो साने के हवाले से अगर बात करते हैं तो बल्दिया टाउन का साने ले आते हैं। सर इस पे क्या कहेंगे? बल्दिया टाउन का भाई आपकी गवर्नमेंट थी 17 सालों से, आप थे, आप हर चीज के मालिक थे, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं गिरफ्तार किया, क्यों नहीं फांसी पे चढ़ाया उन लोगों को, क्यों नहीं कल्प्रेट को पकड़ा? बातें कर रहे हैं भाई, आपकी हुकूमत थी, आप थे, क्यों नहीं किया भाई? 17 सालों में किसका इंतजार कर रहे थे? बोलने से नहीं होता, करते आप हैं। जीआईटी बनी थी ना, चीजें हुई थी, करते, क्लियर हो गए। ये सब जबानी वो है, कोई वो नहीं है, बातें कर रहे हैं यार। आप गवर्नमेंट में थे भाई, आपका सीएम आपका था, वजीर दाखिला आपका है, क्यों नहीं किया आपने? ठीक है सर, बल्दियात की सतह पे जमात इस्लामी ये कहती है कि ये तमाम सिस्टम सेट हो जाएगा अगर बल्दियाती इख्तियारात दे दिए जाएं। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो हम तो शुरू से हमने ही सबसे पहले शुरू से बोला था। ये तो अभी बोल रहे हैं, हमने ये बोला था डेवोल्यूशन होनी चाहिए, 140A पे अमल दरामद हो। हम सबसे पहले लेके आए थे, क्योंकि हमारा मेयर नहीं था, फिर भी हमने बोला भाई इख्तियारात नीचे जाए थे, एनएससी से पीएसपी पे जाना चाहिए। ये जो रूह थी 18वीं तरमीम की, यही थी ना भाई। ठीक सर, अगर बल्दियाती निजाम या इख्तियारात आपको दे दिए जाए तो वो वाला जो आपका एक नारा है जिसमें आप कह रहे हैं कि जी कराची को विफाक का हिस्सा बनाया जाए या विफाक को दे दिया जाए, तो फिर ये तर्क हो जाएगा, मतलब ये चीज फिर हम खत्म करके इस तरफ आ जाएंगे? देखिए बिल्कुल, आप ये देखें कि हमने पहले 140A पे बात की, जब वो नहीं हो रहा था तो फिर हमने ये बात की कि भाई ये तो ये भी नहीं करने को तैयार है, तो फिर तो बिल्कुल डेफिनेटली 140A करें। बिल्कुल, तो ये नौबत ही नहीं आती वफाक की, होना चाहिए 140A करें। ये क्यों नहीं करते? उसकी असल रूह जो है उस पर लेके आए, बिल्कुल इख्तियारात नीचे पे लेके जाए। ये इंटरनेशनली हर मुल्कों में ये चीज है कि हम लोग वो तो नहीं बोल रहे। देखे ना मुशर्रफ के दौर में जब आया था मुशर्रफ भाई, जब मेयर थे, वो टाइम शहर का तरक्की का टाइम था। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ मौजूद थे और खास करके फरहान चिश्ती साहब एमक्यूएम साहब का ताल्लुक था, इसके साथ साथ मुस्लिम परवेज साहब जमात इस्लामी साहब का ताल्लुक था। बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का, आपके मौक़िफ़ का। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि गुल प्लाजा की इंक्वायरी जो है वो इस वक्त भी जारी और सारी है, जहाँ पे हमने देखा कि जी एक कमेटी तश्कील दी गई, उसके बाद तहकीकाती रिपोर्ट भी सामने आ गई है, उसमें जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई का जो मुतालबा किया गया था उसे भी पूरा किया गया। लेकिन दूसरी जानिब अब भी सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह के सानियात पे क्या सिर्फ सियासत होगी या मुल्क को आगे बढ़ना होगा? तो क्या तमाम सियासी जमातें मिलकर कोई हिकमत अमली इख्तियार करते हुए उस पर अमल दरामद करवाएंगी? प्रोग्राम का वक्त क्योंकि बड़ा मुख्तसर सा आज का रहा है, आज के प्रोग्राम में इतना ही। जिंदगी हालात इंडिया साथ होगी इंशाअल्लाह। आपसे कल फिर मुलाकात। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा।